بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، شک صدر کی ضعیف روایتیں، سیرت النبی جلد سوم 270 پیج یعنی 270 نمبر صفحہ۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دل ہمارے یاد عہد رفتہ سے خالی نہیں، اپنے شاہوں کو یہ امت بھولنے والی نہیں۔ اشک باری کے بہانے ہیں یہ اجڑے بام دور، گریہ پہ ہم سے بینا ہے ہماری چشم تر۔ اصل یہ ہے کہ شک صدر کے وقت یا اوقات کی تعین اور اس کا مقرر اور بار بار پیش آنا صرف مختلف روایات کے پیش کر دینے سے نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے کیا ہے اور کستلانی اور زرقانی نے اس کی تقلید کی ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ ان روایات کے سلسلہ سند پر بھی بحث اور راویوں کی قوت و ضعف پر بھی تنقید کی جائے۔ 10 برس کے سن میں شک صدر والی روایات، جس میں یہ تصریح ہے کہ سب سے پہلی دفعہ آپ پر نبوت کی علامت طاری ہوئیں، حسب ذیل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ آپ سے نبوت کا ابتدائی نشان پوچھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں 10 برس کا تھا کہ میدان میں 2 آدمی میرے سر پر آئے۔ ایک نے کہا یہ وہی ہے، دوسرے نے کہا ہاں۔ پھر دونوں نے پیٹھ کے بل مجھے پچھاڑا اور میرے پیٹ کو پھاڑا۔ ایک سونے کے تشت میں پانی لاتا رہا اور دوسرا پیٹ کو دھوتا رہا۔ پھر ایک نے کہا سینے کو چاک کرو، تو ناگہاں دیکھتا ہوں کہ سینہ چاک ہے اور کچھ تکلیف نہیں معلوم ہوتی۔ پھر ایک نے کہا دل کو چاک کرو، تو اس نے دل کو چاک کیا۔ پھر اس نے کہا اس میں سے سینہ اور حسد، اس میں سے کینہ اور حسد نکال لو، تو اس میں سے جمے ہوئے خون کی طرح کی کوئی چیز نکالی۔ پھر کہا اس میں مہربانی اور رحمت رکھ دو، تو اس نے چاندی کی طرح کی کوئی چیز رکھ دی۔ پھر اس نے چند گھنڈیاں جو اس کے پاس تھیں نکالیں اور وہ گھنڈیاں میرے سینے میں لگا دیں۔ پھر میرے انگوٹھے کو کھونٹ کر مجھ سے کہا جاؤ۔ جب میں لوٹا تو اپنے میں وہ لے کر لوٹا جو لے کر نہیں آیا تھا۔ جب میں لوٹا تو اپنے میں وہ لے کر لوٹا جو لے کر نہیں آیا تھا، یعنی چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کے ساتھ نرمی۔ یہ روایت مسند احمد، ابن حبان، حاکم، ابن عساکر اور ابو نعیم میں سے ہے، لیکن ان تمام کتابوں میں مرکزی سلسلہ سند ایک ہی ہے، یعنی یہ کہ معاذ بن محمد نے اپنے باپ محمد بن معاذ اور وہ اپنے باپ معاذ ابن محمد سے اور وہ اپنے دادا ابی ابن کعب سے روایت کرتے ہیں۔ محدث ابن المدینی نے اپنی کتاب العلل میں اس حدیث کے تحت میں لکھا ہے، حدیثہ مدنی و اسادہ مجہولا کلا ولا نعرف محمد ولا باہا وحدہ۔ یہ مدنی حدیث ہے، اس کی سند تمام تر مجہول ہے، ہم لوگ نہ محمد کو جانتے ہیں اور نہ اس کے باپ کو اور نہ اس کے دادا کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 1۔ ویلاگ نمبر 2 میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویلاگ نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ جو ہوں فرعون میں
کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔